اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالی وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان اہل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوکلون فإذا قدموا مکة سألوا الناس فأنزل اللہ تعالی وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یمن کے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے اور وہ زاد راہ ساتھ نہیں رکھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم توکل کرنے والے لوگ ہیں۔ جب وہ مکہ میں آتے تو لوگوں سے سوال کرتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اپنا زاد راہ جو ہے وہ اختیار کرو اور بہترین زاد راہ تقوی ہے، یعنی کسی سے سوال نہ کرنا۔ یہاں بیان یہ ہو رہا ہے کہ یمن کے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، سفر چونکہ طویل ہے تو اسلام نے حکم یہ دیا ہے کہ اپنا رستے کے اندر جتنے اخراجات ہیں، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری جمع کر کے ان کا بندوبست کر کے پھر جاؤ حج کرنے کے لیے۔ یمن کے لوگ حج کے لیے جاتے تھے اور وہ اپنے لیے ساتھ سامان نہیں رکھتے تھے، یعنی سفر کے اندر جو جو چیزیں ضرورت تھیں ان کا بندوبست کر کے نہیں جاتے تھے، خالی ہاتھ چلے جاتے تھے اور مکہ میں جا کے لوگوں سے سوال کرتے تھے، ضرورت کی چیزیں مانگتے تھے، یعنی دوسرے معنی میں وہ پاکستانیوں والا حساب کرتے تھے۔ تو مانگ کے خرچہ ٹکٹ دا پار کے چلا گیا تو کسی کو روٹی منگی، پانی منگی، بسترا منگیا، کسی نے آکھا غریب بندہ کو تعاون کر دے، بس اس طرح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ طرز عمل دیکھ کے تو یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ بھئی سوال نہ کرو، اگر تم سفر پہ جا رہے ہو تو زاد راہ یعنی سفر کی ضروریات ان کا بندوبست کر کے نکلو۔ سوال کرنا اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ کبیح عمل ہے، اور ایک حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر بلکہ بخاری شریف کے اندر ہے، آگے آئے گی 3000 اور کچھ اس کا نمبر ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت کے 70,000 لوگوں کو بنا حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک روایت میں 2 چیزیں ہیں اور ایک میں 3 چیزیں ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ جو 70,000 لوگ بنا حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا وہ لوگ ہوں گے جو پہلے نمبر پہ بدشگونی نہیں لیں گے، دوسرے نمبر پہ دم نہیں کروائیں گے، تیسرے نمبر پہ اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ کی ذات پہ توکل کرے گا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسے کا بیان ہے۔ توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے، توکل سے مراد یہ نہیں کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں، یہ میں کمانے نہ جاؤں اور میں کہوں کہ جی میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرا رزق مجھے یہیں دے دے گا، یہ بھروسہ، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ اسباب جو مہیا ہیں وہ اختیار کرنے کے بعد ان اسباب پہ بھروسہ نہ کیا جائے، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کیا جائے۔ مثال یہ ہے کہ آپ کے پاس زمین ہے تو آپ کہیں کہ جی میں اس کے اندر ہل نہیں چلاتا، بیج وغیرہ پانی شانی دیکھ بھال کچھ محنت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ میرا رزق یہیں سے نکال دے گا، تو رزق نہیں نکلے گا۔ حکم یہ ہے کہ اس کے اندر ہل چلاؤ، محنت مشقت جو تمہارے پاس ہے وہ ڈال دو، دانہ شانہ پانی وغیرہ سارے کام مکمل کرو، اس کے بعد اپنی محنت پہ بھروسہ نہ کرو بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے رزق عطا فرمائے گا، کہ حقیقی رزق دینے والی ذات وہی ہے۔ یہ ہے توکل کی اصل پہچان۔ یہ ہمارے ہاں خصوصی طور پہ جو لوگ زیادہ تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر ہوتا ہے کہ جی ہم چونکہ اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں تو وہ اپنے گھر کے اندر اگر 1 مہینے کے لیے تبلیغ پہ گیا یا 2 مہینے کے لیے یا 7-8 مہینے کے لیے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر والوں کو اخراجات کا بندوبست کر کے نہیں جاتے، کہتے جی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ یہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے بیٹھے رہیں یا محنت مشقت نہ کریں۔ آپ جتنا بھی بڑا اللہ کا ولی ہو وہ بیٹھ جائے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے من و سلوہ نہیں اتارے گا،
اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی کوشش کریں گے، اس کوشش سے بھروسہ کوشش کے اوپر نہیں ہوگا، بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر رزق دے گا۔ یہاں پہ یہ جو توکل کر کے جاتے تھے نا، یہ پاکستانیوں والا توکل، اس توکل سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ والا توکل نہ کرو کہ تم کچھ بھی ساتھ لے کے نہ جاؤ اور پھر سفر میں جا کے لوگوں سے سوال کرتے رہو۔ تو حج پہ انسان جائے یا عمرے کے اوپر جائے، وہاں جا کے لوگوں سے مانگنا، یہاں پہ مانگنا یہ بھی جائز نہیں، گناہ ہے، اور مدینہ میں مکہ میں جا کے وہاں لوگوں سے سوال کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اگر خواہش ہے کہ میں حج پہ جاؤں یا عمرے پہ جاؤں، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی تیاری پوری کر کے جائیں، لوگوں کے بھروسے ان کے آسرے پہ نہ جائیں۔ اور دوسری اور آخری چیز وہ روایت کے اندر ہے نا کہ جو وہ بدشگونی نہیں کرے گا، بدشگونی نہ کرتا ہو اور دم نہ کرواتا ہو۔ بدشگونی سے مراد یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں۔ بدشگونی یہ ہے، آپ سفر پہ نکلتے ہیں، باہر سے آپ کا راستہ کالی بلی کاٹ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا نہیں ہوگا، یہاں سے واپس پلٹ جاؤ، یہ ہے بدشگونی۔ برا شگون کسی چیز سے لینا، دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو آپ اچھا شگون لیتے ہیں، اس سے اچھی چیز مراد لیتے ہیں، اگر بائیں پھڑک رہی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جو برا ہونے والا ہے، یہ بدشگونی ہے۔ برا شگون لینا جائز نہیں ہے، وہ گناہ ہے۔ اچھا شگون لینا جائز ہے، یعنی اگر دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو آپ اس سے اچھا گمان کر سکتے ہیں کہ جی یار مجھے کوئی خوشخبری ملنے والی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اگر بائیں کے اوپر برا گمان لینا کہ جی کوئی برائی آنے والی ہے یا میرے ساتھ حادثہ ہونے والا ہے، یہ جائز نہیں۔ میں نے سفر کا ارادہ کیا ہے اور یا کسی کام کا آغاز کرنے لگا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کا نزول کر دیا، تو اس سے اچھا شگون لینا کہ جی اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی ہے تو انشاءاللہ میرا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر راستے میں کوئی رکاوٹ بن گئی ہے تو اس سے برا شگون لینا کہ جی نہیں رکاوٹ آ گئی ہے، بار بار رکاوٹیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام درست نہیں، یہ درست نہیں، یہ ہے بدشگونی۔ تو بدشگونی نہیں لینی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہے دم کروانا۔ حدیث مبارکہ میں دم کے الفاظ ہے۔ اب وہ عام لوگ جو ہیں وہ اس سے مراد یہی عام دم لیتے ہیں، مگر اس دم سے مراد یہ ہے کہ شرکی الفاظ پہ مشتمل دم جو ہے اس سے حضور نے منع کیا ہے۔ دم کا حضور نے خود حکم دیا ہے۔ مسلم شریف کے اندر لگ بھگ، کیونکہ مسلم میں نے ساری بیان کی اس لیے بار بار میں اسی کا نام لیتا ہوں، مسلم کے اندر کم از کم 3 سے 4 روایتیں ہیں۔ ان میں ایک روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ، ان سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم کرنے سے منع کیا تو قبیلہ تھا بنو حزم، ان کے لوگ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے علاقے میں ہوتے ہیں بچھو اور ہم بچھو کا دم کرتے ہیں، آپ نے دم کرنے سے منع کر دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم کیا دم کرتے ہو، یعنی کیا پڑھ کے، کون سے الفاظ پڑھ کے دم کرتے ہو؟ تو انہوں نے الفاظ سنائے، الفاظ اچھے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا، تم کیا کرو۔ اس کے بعد دوسری روایت ہے حضرت جعفر کے متعلق۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو ان کے بعد حضرت اسماء بنت عمیس ان کی زوجہ تھی، ان کے بچے تھے حضرت جعفر کے۔ ایک مرتبہ حضور نے دیکھا تو بچے بالکل کمزور اور نحیف تھے، تو حضور نے ان کی زوجہ سے پوچھا کہ میرے بیٹوں کو کیا ہو گیا ہے، یا ان کو فاقہ ملتا ہے، غذا نہیں ملتی، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں، کیوں یہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں؟ تو ماں نے کہا کہ جی ان کو نظر جلدی لگ جاتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کو دم کیا کرو۔ کیا کیا کرو جی؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا دم کیا کرو۔ اگر مطلق دم کرنا جائز نہ ہو تو حضور کبھی بھی دم کرنے کو حکم نہ دیں۔ جو دم غلط الفاظ پہ مشتمل ہے وہ دم کرنا شریعت میں جائز نہیں، اور اگر اچھے الفاظ پہ مشتمل ہے یا قرآن مجید یا کوئی اچھی دعا کے ساتھ دم کیا جاتا ہے تو وہ دم کرنا شریعت میں جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔